اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الوصایا، حدیث نمبر 2780، اردو ترجمہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا: مسلمانوں، جب تم میں سے کوئی مرنے لگے تو آپس کی گواہی وصیت کے وقت تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے یا عزیزوں میں سے دو معتبر شخصوں کی ہونی چاہیے، یا اگر تم سفر میں ہو اور وہاں تم موت کی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو غیر ہی یعنی کافر یا جن سے قرابت نہ ہو دو شخص صحیح میت کے وارثوں، ان دونوں کو گواہوں کو عصر کی نماز کے بعد تم روک لو۔ اگر تم کو ان کے سچے ہونے میں شبہ ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض دنیا کمانا نہیں چاہتے۔ گو جس کے لیے گواہی دیں وہ اپنا رشتہ دار ہو، اور نہ ہم خدا واسطے گواہی چھپائیں گے۔ ایسا کریں تو ہم اللہ کے قصوروار ہیں۔ پھر اگر معلوم ہو واقعی یہ گواہ جھوٹے تھے تو دوسرے وہ دو گواہ کھڑے ہوں جو میت کے نزدیک کے رشتہ دار ہوں، یا جن کو میت کے دو نزدیک کے رشتہ داروں نے گواہی کے لائق سمجھا ہو۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی پہلے گواہوں کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے، اور ہم نے کوئی ناحق بات نہیں کہی۔ ایسا کیا ہو تو بے شک ہم گنہگار ہوں گے۔ یہ تدبیر ایسی ہے جس سے ٹھیک گواہی دینے کی زیادہ امید پڑتی ہے، یا اتنا تو ضرور ہوگا کہ وصی یا گواہوں کو ڈر رہے گا ایسا نہ ہو ان کے قسم کھانے کے بعد پھر وارثوں کو قسم دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ پر نہیں لگاتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا، ہم سے یحییٰ بن آدم نے کہا، ہم سے ابن ابی زائدہ نے، انہوں نے محمد بن ابو القاسم سے، انہوں نے عبد الملک بن سعید بن جبیر سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا، بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کو نکلا۔ وہ ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ دونوں شخص اس کا متروکہ مال لے کر مدینے واپس آئے۔ اس کے اسباب میں چاندی کا ایک گلاس گم تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے قسم کھا لی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ گلاس مکے میں ملا۔ انہوں نے کہا، ہم نے یہ گلاس تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اس وقت میت کے دو عزیز عمر بن عاص اور مطلب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے، یہ گلاس میت ہی کا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر گزری ہے۔ حدیث نمبر 2781، اردو ترجمہ۔ میت پر جو قرضہ ہو وہ اس کا وصی ادا کر سکتا ہے، وہ دوسرے وارث حاضر نہ ہو۔ ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، یا فضل بن یعقوب نے محمد بن سابق سے، یہ شک خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہے۔ کہا، ہم سے شیبان بن عبد الرحمن ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے فراس بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبی نے بیان کیا، اور ان سے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اپنے پیچھے لڑکیاں چھوڑی تھیں اور قرض بھی۔ جب کھجور کے پھل توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو یہ معلوم ہی ہے
کہ میرے والد ماجد احد کی لڑائی میں شہید ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ قرض چھوڑ گئے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں تاکہ قرض میں کچھ رعایت کر دیں، لیکن وہ یہودی تھے اور وہ نہیں مانے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور کھلیان میں ہر قسم کی کھجور الگ الگ کر لو۔ جب میں نے ایسا ہی کر لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ قرض خواہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور زیادہ سختی شروع کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طرز عمل ملاحظہ فرمایا تو سب سے بڑے کھجور کے ڈھیر کے گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر لگائے اور وہیں بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ کر دینا شروع کیا اور واللہ میرے والد کی تمام امانت ادا کر دی۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اتنے پر بھی راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کا تمام قرض ادا کر دے اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی اس میں سے نہ لے جاؤں۔ لیکن ہوا یہ کہ ڈھیر کے ڈھیر بچے رہ گئے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے تو ایک کھجور بھی نہیں دی گئی تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اغروا ہی یعنی حدیث میں الفاظ کے معنی ہے کہ مجھ پر بھڑکنے اور سختی کرنے لگے۔ اس کے معنی میں قرآن مجید کی آیت فَأَغْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ میں فاغرینہ ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الوصایا کی حدیث نمبر 2780 سے 2781 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔